الرحیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 64۔ اس میں رب لم یزل منافقین کے حالات کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں۔ حذر یحذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، پیچھے آپ نے پہلے پارے میں پڑھا حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم سورۃ، کہ اترے ان پر سورۃ، کوئی ایسی سورت، تنبئہم، جو بتا دے انہیں، بما، وہ چیز، فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے مطلب یہ ہے کہ دلوں کی چھپی چیز ان کا نفاق ہے، اور وہ بغض، عداوت جو وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو چھپایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے اور آپ کی غیبی خبریں سننے اور ان کو واقعے کے مطابق پانے کے بعد منافقوں کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل نہ فرما دے جس سے ان کے اسرار ظاہر کر دیے جائیں اور ان کی رسوائی ہو۔ اس آیا مبارکہ میں اس کا بیان ہے۔ بات کو سمجھا گئے؟ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں ان تنزل، یہ کہ اتاری جائے علیہم، ان پر سورتن، کوئی ایسی سورت، تنبئہم، جو بتا دے انہیں، بما، وہ چیز، فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، محبوب فرما دو ہنسے جاؤ، محبوب فرما دیجئے ہنسے جاؤ۔ وہ مذاق کرتے تھے نا، ٹھٹھا کرتے تھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مخرجن، ظاہر فرمانے والا ہے، ما تحذرون، جس کا تمہیں ڈر ہے، جس چیز سے تم ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرمانے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر اے محبوب آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ انما جزینیس، کننا، ہم تھے، نخوض، ہنسی، ونلعب، اور کھیل میں۔ کیا مطلب ہے اس آیہ مبارکہ کا؟ کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 گروہوں میں سے 2 گروہ جو تھے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت تمسخراً، استزاحاً، مذاقاً کہتے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ بکواس کرتے تھے نا کہ روم اتنی بڑی سلطنت ہے، سپر پاور ہے، ان کے پاس بہت بڑا اسلحہ ہے، دیگر ساری چیزیں، تو وہ یہ تمسخراً کہتے تھے حضور کی بابت کہ یہ کیا روم پر غالب آ جائیں گے؟ کتنا بعید خیال ہے۔ اور ایک نفر بولتا تو نہ تھا مگر ان کی باتوں کو سن کر ہنستا تھا۔ ایک گروہ کہتا کچھ، 2 بکواس کرتے تھے، ایک گروہ جو تھا وہ ان کی باتیں سن کر ہنستا تھا، ان کو روکتا بھی نہیں تھا اور خود کچھ کہتے بھی نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ ہم سفر جیسے بتاؤ گا نا، یار میں تو سفر کرنے واسطے بس آئیں گلا کر رہا سا، چل سفر آسانی نہ گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ اس پر خالق کائنات نے اس آیا مبارکہ کا نزول فرمایا اور فرمایا والا ان سال تو میں اگر آپ ان سے پوچھئے، بھئی تم یہ باتیں کر رہے تھے، یہ تم مسلمانوں کے بارے میں، میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے، انما جزینیست کننا، ہم تھے، نخوض، ہنسی میں، ونلعب، اور کھیل میں، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہنسی کھیل تماشا کر رہے تھے۔ قل، محبوب فرما دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ، و آیات ہی، اور اس کی آیات، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کن تم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو، تم ہنستے ہو، اور کچھ تمہیں ہنسنے کے لیے نہیں ملا،
اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم انسی کرتے ہو۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم، تحقیق تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ جس طرح کی بھی گستاخی ہو اس میں عذر قبول نہیں ہے، اس لیے رب نے لا تعتذروا، اب تم بہانے عذر نہ پیش کرو۔ قد کفرتم، تحقیق تم کافر ہو چکے ہو، قد ماضی بھی آئے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، تحقیق تم کافر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول کی شان میں گستاخی کرنا بندے کو کفر میں دھکیل دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، ان اگر نعفو ہم معاف کریں، عن طائفۃ ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، یعنی وہ تائب ہو گئے اور سچے دل سے ایمان لے آئے۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ اس سے کوئی شخص مراد ہے جو ہنستا تھا مگر اس نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ گستاخی کا نہیں کہا تھا۔ جب یہ آیات مبارک نازل ہوئی تو وہ طائب ہوا اور اخلاص کے ساتھ ایمان لایا، اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں مقتول کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے غسل دیا، میں نے کفن دیا، میں نے دفن کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور ان کا پتہ ہی نہ چلا کہ ان کا جسد مبارک کدھر چلا گیا۔ اس لیے یہ دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ ان کا نام یحییٰ بن حمیر اشجعی تھا، اور چونکہ انہوں نے حضور کی بدگوئی سے زبان روکی تھی اس لیے انہیں توبہ اور ایمان کی توفیق ملی۔ جو نبی کی گستاخی کرتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق بھی عطا نہیں فرماتا۔ مسئلہ سمجھا گیا؟ ان نہ ہو اگر ہم معاف کر دیں، ان طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، نعذب ہم عذاب دیں گے، طائفتن ایک گروہ کو، بأنہم بے شک وہ، کانوا تھے، مجرمین وہ مجرم تھے۔